بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کی توفیق، اللہ کے احسان سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کیا. سورۃ البقرہ مکمل کرنے کے بعد سورہ آل عمران کے الحمدللہ ہمارے 2 رکوع ہو چکے ہیں. آج اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد رب کل جہاں ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان. اللہ کریم فرماتے ہیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ. بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ویقتلون النبیین، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق، بغیر حق کے، ناجائز انبیاء علیہ السلام کو وہ قتل کر دیتے ہیں. یعنی کسی بھی اعتبار سے نبی کی تو گستاخی بھی حرام ہوتی ہے، نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنا بھی حرام ہوتا ہے. چہ جائے کہ کوئی نبی کو معاذ اللہ قتل کر دے، تو انبیاء علیہ السلام کا معاذ اللہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو وہ ہر اعتبار سے ناجائز ہے، ناحق ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کو ناجائز قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم، پس آپ خوشخبری سنا دیں ان کو، بعذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب کی. استغفر اللہ توب الیہ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو بھی قتل کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو جو انصاف کی بات کرتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، بنی اسرائیل کے بگڑے ہوئے لوگ، بنی اسرائیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ. یہ اتنے زیادہ گناہوں کے اندر ملوث ہو چکے تھے، اتنی زیادہ برائی کرنے لگ گئے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کو یعنی کہ قتل کرنا، مارنا، ان کی بے حرمتی کرنا، ان کی گستاخی کرنا، یہ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے تھے. اتنے زیادہ برے لوگ ہو گئے. اب اللہ کریم فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، انبیاء کو قتل کیا، اہل ایمان کو جو انصاف کی بات کرتے ہیں ان کو قتل کیا، اللہ کریم فرماتے ہیں، فبشرہم، پس آپ ان سب کو خوشخبری سنا دیں، بعذاب علیم، یعنی یہ ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے. اب عذاب علیم کی خوشخبری تو نہیں ہوتی نا، عذاب علیم کی تو ایک بڑی، اللہ معاف فرمائے، خطرناک اور بڑی غمزدہ خبر ہوتی. تو یہاں پر ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے بولا گیا ہے کہ آپ ان کو خوشخبری سنا دیں، بعذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب کی. استغفر اللہ توب الیہ. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، کہ برباد ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی مددگار. یہ اتنے بدترین لوگ ہیں، ان کے جرم اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، ان کے گناہوں کی سزا یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان کے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سارے اعمال برباد ہو گئے، اور پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم ترا،
کیا آپ نے نہیں دیکھا یا کیا آپ تک خبر نہیں پہنچی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے ہیں نصیباً کچھ حصہ من الکتاب کتاب کا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف اوتو نصیبا من الکتاب جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، یدعون وہ بلائے جاتے ہیں الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف۔ یہ بھی یعنی اہل کتاب ہیں، ان سے مراد بھی بنی اسرائیلی لوگ، یہودی عیسائی لوگ جو ہے نا اہل کتاب، ان کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، پھر انہیں کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان، یعنی وہ کتاب کے ذریعے فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم پھر یتولا منہ پھیر لیتا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے وہم معرضون اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والا ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کتاب کا کچھ حصہ انہیں دیا گیا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں بلایا جاتا ہے، انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ ان کے درمیان جو اختلاف ہے نا اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اتنے برے ہیں، یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، یعنی کتاب اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ہوتا کیا؟ ثم یتولا فریق منہم، اچانک ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے۔ اب آگے انہوں نے اس کی وجہ ذکر کی ہے، یہ یہودی اور عیسائی جو ہے نا یہ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے، یہودی کہتے ہم اللہ کے محبوب ہیں، عیسائی کہتے ہم اللہ کے محبوب ہیں، استغفر اللہ۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی کہتے ہیں کہ جی دیکھو عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ یہ اس وجہ سے اللہ کے ساتھ اپنی قربتیں بیان کرتے رہتے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کے قریبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے جو جھوٹے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس طرح کی جو باتیں انبیاء کو قتل کر رہے ہیں، نبیوں کی توہین کر رہے ہیں، پھر یہ کتاب اللہ سے انکار کر رہے ہیں۔ اب اصل بات کیا، یہ کیا سمجھتے تھے؟ یہ سمجھتے ذالک بانہم، یہ باسباب اس کے کہ بے شک قالو انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی خوشخبری سنائی ہے نا، اللہ فرما رہے ہیں یہ سارا معاملہ اس وجہ سے ہے کہ قالو انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، الا ایام معدودات، مگر چند دن گنتی کے۔ یہ یہودی عیسائی اہل کتاب پتہ کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں پہلی بات تو ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، دوسری بات کہتے ہیں اگر بالآخر ہمیں جانا بھی پڑا نا تو ہم صرف چند دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی بات کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں وغرہم، اللہ اکبر، اللہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، وغرہم ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، ان کو فی دینہم ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون ان چیزوں نے جو انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، جو چیزیں یہ گھڑ رہے ہیں نا اپنی طرف سے بنا رہے ہیں نا یہ باتیں، ان باتوں نے تو ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان باتوں نے تو ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے جو یہ باتیں ڈال رہے ہیں، جو یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فکیف، پھر کیا حال ہوگا، کیسا وہ وقت ہوگا، اذا جمعناہم جب ہم جمع کریں گے ان کو، لیومن ایسے دن، لا ریب فیہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ واقع ہو کے رہے گا، جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب اللہ کریم فرما رہے ہیں نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، ہاں اگر آئی بھی تو الا ایام معدودات، کہتے ہیں چند دنوں کے لیے آئے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا وغرہم فی دینہم، ان کو ان کے دین نے یعنی کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، ما کانوا یفترون ان چیزوں نے جو یہ اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، گڑھ رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فکیف اذا جمعناہم، اللہ اکبر، اللہ پھر کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا صورتحال ہوگی، استغفر اللہ توب الیہ، اس دن جس دن ہم جمع کریں گے، لیومن ایسے دن میں، لا ریب فیہ جس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ روز محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اے اللہ ہمیں روز محشر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، اے اللہ تو غفور ہے،
اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو عفو و درگزر کرنے والا ہے، اے اللہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ دے کے کہتے ہیں اے اللہ روز محشر اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، اے اللہ روز محشر کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمانا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا دن جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت اور پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس ہر جان کو، ہر نفس کو، ما کسبت جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا، جو بھی کسی انسان نے کیا ہوگا اس کا اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ ہم اگر پورا بدلہ لیں تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اللہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے سارے گناہ مل کے بھی اے اللہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، اپنی رحمت کے ساتھ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ فرمانے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس دن لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، نبی کائنات علیہ السلام کو اللہ کریم فرما رہے ہیں کل آپ فرما دیجئے اللہم، اے اللہ مالک الملک، اے مالک بادشاہی کے، یعنی اے اللہ ساری بادشاہی تیری ہے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تؤتی الملک، تو ہی دیتا ہے بادشاہی، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے۔ اے اللہ کائنات کے اندر جتنے بادشاہ آئے، اے اللہ جتنے لوگ بادشاہ بن چکے، اے اللہ جتنے بنیں گے، اے اللہ تیری ہی ذات ایسی ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تو بادشاہی عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور چھین لیتا ہے بادشاہی ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک پل میں انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور اللہ کل شیء قدیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، سورہ یاسین کے آخر پہ بھی آتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محنت کرتے ہیں اس کے لیے، اللہ کریم کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، بس اتنا ہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمانا ہوتا ہے ان یقول، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہنا ہوتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو بادشاہی ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور دنیا کے اندر یہ جو عارضی بادشاہیاں ہیں، دنیا کے اندر یہ جو عارضی حکومتیں ہیں، یہ بھی دینے والا صرف اور صرف میرا اللہ ہے، کیونکہ تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے اللہ بادشاہی عطا کر دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ تو جس سے چاہتا ہے اے اللہ تو اس سے چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اے اللہ تو ہی عزت دیتا ہے، یا عزیز و اذنی، اے عزت والے ہمیں عزت عطا فرما، اے عزت والے ہماری عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو ہی عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اے اللہ تو ہی ذلت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اے اللہ جس کو تو چاہے عزت عطا فرمائے، اے اللہ جس کو تو چاہے ذلت عطا فرمائے۔ اللہم احفظنا منہم، اے اللہ ہمیں ذلت سے، رسوائی سے اللہ محفوظ فرمانا، اے اللہ ہمیشہ عزت عطا فرمانا۔ بیدک الخیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے، اے اللہ تیرے ہاتھ خیر والے ہیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ وہ ہے کہ جب جس کو چاہے بادشاہی عطا کر دیتا ہے، اللہ وہ ہے کہ جب جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اللہ وہ ہے جو عزت دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو ذلت دیتا ہے، اللہ وہ ہے بیدک الخیر، جس کے ہاتھ کے اندر خیر ہی خیر ہے، اللہ وہ ہے انک علی کل شیء قدیر، کہ جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ میرا رب ہے، وہ آپ کا رب ہے، بلکہ وہ سب کا رب ہے، وہ سارے جہاں کا، ساری کائنات کا رب ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آگے اس مالک کی، اس بادشاہ کی،
اس علی کل شیء قدیر ذات کا تعارف ہو رہا ہے۔ کیا؟ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ رات، یہ دن روشن تھا، تھوڑی دیر پہلے دن چمک رہا تھا، روشن تھا، اللہ کا حکم آیا، رات آئی، رات کو اللہ نے دن کے اندر داخل کر دیا۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اسی طرح یہ رات گزرتی ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالی دن کو داخل کر دیتے ہیں رات میں، اور یہ سارا دن روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف فرمایا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے، اے اللہ تو رزق دیتا ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو دن ہے روشن، رات آئی اور وہ دن کے اندر داخل ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، دن ختم ہو جاتا ہے، رات چھا جاتی ہے۔ اسی طرح جب رات کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت متعین ہے رات کا، جب وہ وقت پورا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے دن آتا ہے، وہ رات میں داخل ہو جاتا ہے اور دن پھیل جاتا ہے، ہر طرف روشنائیاں روشنائیاں ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ تعارف کروائیں کہ اللہ وہ ہے کہ اے اللہ تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ اب دیکھیں اس کی کئی مثالیں ہیں۔ زندہ کو مردہ سے نکالنا، اس کی ایک مثال کیا ہے؟ مرغی کا انڈا ہے۔ انڈا ایک قسم مردہ ہی ہوتا ہے نا، انڈا نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ بولتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، گویا وہ مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر سے ایک زندہ، ایک بولنے والا، ایک چلنے پھرنے والا مرغی کا بچہ اللہ تعالیٰ وہاں سے ایک چوزا پیدا کر دیتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اے اللہ تو نکالتا ہے، اے اللہ تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اے اللہ تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اس کی بھی ایک مثال یہ ہے کہ مرغی زندہ ہے، اور مرغی زندہ میں سے جو انڈا نکلتا ہے وہ ایک قسم کا مردہ ہوتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، سانس نہیں لیتا، کھاتا پیتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ زندہ سے مردہ نکلتا ہے۔ اور اسی طرح اور بہت ساری مثالیں انسانوں اور جانوروں کے اندر بھی موجود ہیں کہ بعض دفعہ ایک ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، بچہ پیدا کرتے ہی وہ فوت ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ماں بچے کو پیدا کرتی ہے، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں صحیح سالم ہوتی ہے، بچہ فوت ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ نکلتا ہے۔ یہ اللہ کی مثال ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ، نہ بنائیں مومن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الکافرین، کافروں کو اولیاء دوست۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ، نہ بنائیں مومن الکافرین، کافروں کو اولیاء دوست، من دون المؤمنین، سوائے مومنوں کے۔ صرف مومن ہی مومن کا دوست ہوتا ہے۔ دوست کا معنی اولیاء، اولیاء کا معنی کیا ہے؟ اولیاء کا معنی ہے گہرا دوست، جس کے ساتھ بڑی دوستی ہے، جس کے ساتھ بڑا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں مومنوں کو، اے ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے، مومن صرف مومن کو ہی اپنا دوست بنائے۔ وَمَن يَفْعَلْ، جو کوئی کرے گا یہ کام، ذَلِکَ یہ، فَلَيْسَ تو نہیں ہے، من اللہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، فی شیء کوئی بھی تعلق، الا مگر ان تتقوا، اس لیے کہ تم بچنا چاہو، منہم ان کے شر سے، تو قاتن بچنا، ایک اندازہ بچنے کا۔ وَيُحَذِّرْكُمُ اللَّهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالی، نفسہ، اپنی جان سے، اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کا لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تھوڑی سی رخصت دی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، مومن کا دوست صرف مومن ہی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اگر کسی نے ایسا کام کیا،
یعنی کسی کافر کے ساتھ دوستی رکھی، کسی مسلمان کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ وہ دوستیاں نبھاتا ہے۔ اور افسوس، صد افسوس کہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ کافروں کے ساتھ دوستی نبھا رہے۔ اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کسی نے کوئی ایسا کیا تو پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی انسان کی جان پھنس گئی ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے، وہ کفر سے نکلنے کے لیے، وہ فتنے سے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اگر اپنی جان بچانے کے لیے وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، دوستی والا ہاتھ بڑھا دیتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس کا مقصد وہاں سے بچنا ہو اور وہاں سے نکلنے کے بعد پھر وہ عقیدہ توحید پہ آ جائے، کیونکہ وَيُحَذِّرْكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف سب کا لوٹ کر جانا ہے۔ کل اے ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دیجئے، ان تخفو، اگر تم چھپاؤ، ما وہ بات، فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں، او تبدو، یا تم ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم کوئی بات اپنے سینوں کے اندر چھپا لیتے ہو یا اس کو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کی ذات ہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ یوم، جس دن، تجد، پائے گا، کل نفس، ہر جان، ہر نفس، یوم تجد کل نفس، جس دن پائے گا ہر جان یا ہر نفس، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیرن، اچھائی میں سے، محضرن، اسے اپنے سامنے دیکھے گا، وما عملت، اور جو اس نے کیا ہوگا، من سوء، برائی سے، تو تودو، تو وہ آرزو کرے گا، لو ان بینہا و بینہ، کاش کہ بے شک ہو، بینہا، اس کے درمیان، و بینہ، اور اس کی برائیوں کے درمیان، امدم بعیدہ، لمبا فاصلہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن یہ اپنے کیے ہوئے سارے اعمال کو دیکھ لیں گے، اچھائیاں بھی سامنے ہیں، برائیاں بھی سامنے ہیں، اپنی اچھائی اور برائی کو دیکھنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ آرزو کرے گا، تودو، یہ آرزو کرے گا، یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش رکھے گا، لو ان بینہا و بینہ، کہ کاش اس کے درمیان اور اس کی اپنا برائی کے درمیان، امدم بعیدہ، دور کا فاصلہ ہوتا، وَيُحَذِّرْكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر اللہ فرما رہے ہیں وَيُحَذِّرْكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، لوگوں اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، لوگوں تمہیں اللہ اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں، اللہ تمہیں جہنم سے ڈرا رہے ہیں، اپنی ذات کی اللہ تبارک و تعالی سختی اور نرمی بیان کرنے کے بعد، اللہ سختی ذکر کرنے کے بعد تمہیں ڈرا رہا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بہت شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی کمال رحمت اور محبت ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ اللہ اپنے بندے کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ جہنم سے بچ جائے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، الحمدللہ ہمارے یہاں پر سورہ آل عمران کے 3 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ رب جلیل سے دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔